سب سے پہلے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ملکی نظام کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو، اس کا جواب صرف میں اتنا لفظوں میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اور ہمارا نظام اسلام ہے، ہم کسی بھی صورت میں کلن جزءن کلن بعضن کسی بھی نظام پر ذرہ برابر بھی اعتقاد پر اعتقاد رہا وہم رکھنے والے بھی نہیں ہیں، صرف اسلام کو نظام مانتے ہیں، اسلام پر یقین رکھتے ہیں، اسلام کے علاوہ پوری دنیا پر جتنے نظام آئیں گے آئے یا آئے تھے ہر کسی کو اپنے عقیدے سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو جامع نظام سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ہم کسی فرقہ کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں، ہم اسلام کے دشمنوں کے خلاف بولتے ہیں۔ اسلام دشمنی کا رد کرنے سے ہمیں مکمل سکون حاصل ہو جاتا ہے، تو مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا اپنا منشور، اپنا مقصود حیات، اپنی تمام تر مساعی کا خلاصہ اس موضوع میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے غرض ہے اس موضوع کو پیش کرنے، لیکن عنوان جو موضوع کا ہے وہ اگر آپ کو غرض سے نامناسب لگے تو میں مناسبت بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اپنا منشور ملک کے ظاہری باطنی حکمرانوں کے بیانات سے حاصل کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ گویا انہی کے گھر کی بات ہوگی، انہی کے زبان کی بات ہوگی اور مقصود ہمارا حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ملکی نظام کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو، اس کا جواب صرف میں اتنا لفظوں میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اور ہمارا نظام اسلام ہے، ہم کسی بھی صورت میں کلن جزءن کلن بعضن کسی بھی نظام پر ذرہ برابر بھی اعتقاد پر اعتقاد رہا وہم رکھنے والے بھی نہیں ہیں، صرف اسلام کو نظام مانتے ہیں، اسلام پر یقین رکھتے ہیں، اسلام کے علاوہ پوری دنیا پر جتنے نظام آئیں گے آئے یا آئے تھے ہر کسی کو اپنے عقیدے سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم کوئی چور اچک کے نہیں ہیں، ہمارا یہ منشور ہے، مقصود حیات ہے، ہمارا نظام، ہمارا دین، ہمارا مکمل ضابطہ حیات صرف اسلام ہے۔ دنیا کسی طرح اپنے نظام بدلتی رہے اور ہم پر غلط قسم کے الزامات نہ دیں۔ میرے دوستو، 3
شخصوں کے بیانات میں نے سنے، نیٹ پر موجود ہیں۔ ایک وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے، دوسرا وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان ہے، تیسرا جماعت اسلامی کا موجودہ امیر سربراہ سراج الحق کا بیان ہے۔ تین بیان نیٹ پر محفوظ ہیں، تینوں بیانات لفظ ب لفظ میں نے کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد جب ہم نے انگریز کا نظام نافذ کیا وہ کیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جب ہم نے انگریز کا نظام نافذ کیا وہ کیا تھا؟ تھوڑے سے لوگ انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی، جس طرح ہم ایچیسن کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج، تھوڑے سے انگلش میڈیم سکول تھے، لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے؟ اگر آپ لارڈ میکالے کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں، میرے خیال میں جو اس نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کر آیا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کر آیا تھا، اس نے کہتا تھا ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہندوستان میں، ایک وہ کلاس جس کا رنگ تو ہو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے، اس کے سارے طور طریقے ہمارے جیسے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر پر حکومت کریں۔ تو جن کو براؤن کہتے ہیں وہ بنائے، انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے۔ ہم ایچیسن کالج سے نکلے، تو جب میں انگلینڈ گیا ایچیسن کالج کے بعد، تو مجھے ایسا لگے کہ مجھے ایک انگلش پبلک سکول بوائے بنایا گیا ہے، پاکستانی نہیں بنایا گیا، میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا، اس تعلیمی نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا۔ اور یہ صرف یہی نہیں تھا، جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی، سنگاپور اندر چائنیز میڈیم بھی انگلش میڈیم بھی کر دیا، جدھر بھی وہ گئے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے اور باقی دوسروں کے لیے، عوام کے لیے۔ اب اصولاً جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایک ہی سلیبس لانا چاہیے، ایک ہی قراقرم، تاکہ ایک قوم بنتی۔ اس کے بجائے تین طرف نکل گئے، ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے، ایک اردو میڈیم، الی آخر۔ وزیر اعظم صاحب کا بیان ختم، وزیر اطلاعات صاحب کا بیان ہے۔ جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب نے کہا پاکستان بنانے والے لوگ مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں، وہ پاکستان بنانے والے پروگریسو ترقی یافتہ لوگ تھے۔ علامہ اقبال کا یا قائد اعظم محمد علی جناح کا یا لیاقت علی خان کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ کیا تعلق ہے ان لوگوں سے
جو اب اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کچھ عرصے سے، یہ جو اپنا سارے اسلامی پارٹیز کے لیڈرز ہیں، ان کا حلیہ ہی ہمارے جو قائدین اور پاکستان بنانے والے ہیں ان سے نہیں ملتا، ان کا لائف سٹائل ہی نہیں ہم سے ملتا۔ وہ آملیٹ انڈے سے ناشتہ کرنے والے لوگ، سینڈوچ کھانے والے لوگ، ماڈرن لائف سٹائل والے لوگ تھے، میوزک انجوائے کرتے تھے، اپنا جو ہے وہ ان کی پارٹیز ہوتی تھی، کھانے ہوتے تھے، ڈینرز ہوتے تھے، جو ماڈرن دنیا میں عام انسانی خوشیاں ساری ہیں وہ ان کی ہوتی تھی۔ یہ لوگ تو جو ہیں پسماندہ دنیا کے لوگ ہیں، اور ان کو کہنا کہ میوزک حرام ہے، فلانی حرام ہے، ہر چیز ہی حرام ہے۔ ایک بیان وزیر صاحب کا یہ ہے۔ دوسرا، نیوز ہیڈ لائن رات 9 بجے جیو نیوز۔ یہ کنفیوژن بالکل دور کر لینی چاہیے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے، یہ پریشانی دور کر لینی چاہیے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان نے مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے۔ لوگ قائد اعظم کے نام پر ایسی باتیں کر کے ملک کو پسماندہ بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کو وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جیسا قائد اعظم چاہتے تھے۔ یہ دو بیانات وزیر اطلاعات صاحب سے ختم ہو گئے۔ اب سراج الحق کا بیان۔ سراج الحق بھی افسر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، سرحد، وہ اپنی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ایک ہے سنی سنائی بات، علم الیقین اور حق الیقین کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا میں فنانس منسٹر تھا، فنانس منسٹر تھا، چھوٹا عہدہ بھی نہیں ہے، وزیر مالیات میں 2003 اور 2004 کے بجٹ میں ورلڈ بینک نے ہمیں 5 ارب روپے دیا تھا، اس کو ہم نے بجٹ کا حصہ بنایا۔ 5-6 مہینے گزر گئے، وہ پیسہ جب نہیں ملا، یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا، جان وال اس کا نام تھا، وہ پشاور آئے، میں فنانس منسٹر کی حیثیت اس سے ملا، میں نے کہا جان وال وہ جو قسط دینا تھا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ترقیاتی کام رک گئے ہیں، انہوں جس طرح لکھا ہے اس طرح پڑھ رہا ہوں، انہوں وہ ہنس پڑے اور کہا جو تم نے خواتین کے بل بورڈ جو ان کی تصویروں پر مبنی تھی اس کو توڑا ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جانوال ہمارے بل بورڈ پر عورتوں کو تصویروں اور قرضے کا کیا تعلق؟ وہ ہنس پڑے، وہ جانوال ہنس پڑا، اس نے کہا قرض لینا ہے تو کلچر بھی لینا ہے، خارجہ پالیسی بھی لینا ہے، داخلہ پالیسی بھی لینا ہے، تعلیمی پالیسی بھی لینا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پیسہ ہمارا ہو اور نظریہ، تہذیب اور عقیدہ آپ کا ہو؟ میرے دوستو، ہمارے پاس یہ خالی 3 بیان نہیں ہے، یہ حالیہ 3 بیان ہیں۔ ہمارے پاس دفتر اتنے ہیں کہ ہم اگر دکھانا شروع کر دیں تو دیکھنے والا تھک جائے گا۔ یہ صرف حالیہ، کیونکہ حالیہ حضرات جو ہے نا وہ اپنا نیا نیا حال دکھانا چاہتے ہیں ہمیں،
تو ہم بھی ان کی بارگاہ میں ان کا حال پیش کر رہے ہیں اور تمہاری بارگاہ میں عوام کی بارگاہ میں، ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس یہ دو ہی حوالے ہیں، ورنہ خود سر سید احمد خان کا وہ حوالہ کہ تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں۔ یہ خطوط سر سید انگلش میں موجود ہیں جن کے اندر یہ، اور اردو بھی ہو چکا ہے، ترجمے کتابوں میں عام آ گئے ہیں۔ تو سر سید نے صاف کہا تعجب ہے، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں۔ جس کو جتنا سعادت مند سمجھو اتنا بڑا جس کو جتنا بڑا سعادت مند سمجھو اخیر وہ شیطان معلوم ہوتا ہے۔ یہ سر سید کا بیان ہے۔ بہرحال گنے، ایمان سے کہتا ہوں گنے نہیں جائیں گے اتنے بیانات۔ میرے دوستو اب آپ نے وہ بیانات سن لیے، ٹھیک ہے؟ بیانات کی روشنی میں یہ سوالات ہیں۔ اگر حکومت والے حضرات، میں ان کا سفر بالکل معمولی چھوٹا کرنا چاہتا ہوں، چھپ کر نہیں بیان کر رہا، ہماری طرف کسی ایجنسی خفیہ جاسوس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بات چھپ کر کریں گے، کوئی مکاری کریں گے تو پھر ہے ہم تم یہ اسلام آباد ہے، یہ راول پنڈی ہے، درمیان میں ایک روڈ ہے، بات نہیں سمجھ۔ اگر میں نے قصور میں کہا تھا یہاں بھی دوہراتا ہوں، میرے ان 6 سوالات میں سے کسی ایک کا جواب اگر حکومت کی طرف سے مل جائے، عنایت ہو جائے، تو ہم سارے چشتی حضرات حکومت کے بلا معاوضہ بغیر تنخواہ کے نوکر اور غلام بن جائیں۔ مشار الیہ سوال شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہا ہے نا بیان میں کہ سکول کا نظام تعلیم ایک ایسا نظام تعلیم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایچیسن کالج سے پڑھ کر فارغ ہوا تو نہ پاکستانی تھا اور نہ ہی میں مسلمان، مجھے دین سے دور کیا گیا۔ یہ خان صاحب کا بیان ہے۔ اس پر سوال ہے مذکورہ انگریزی سازشی تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ تعلیم وہی چل رہی ہے جس کو آپ سازشی کہہ رہے ہیں، جس نے آپ پر اتنا گندا اثر ڈالا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں نہ میں پاکستانی رہا اور نہ میں مسلمان رہا۔ یہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہی جو تعلیم سازشی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا گہری سازشی تعلیم کہ نہ پاکستانی چھوڑتی ہے اور نہ مسلمان چھوڑتی ہے، ہم پوچھتے ہیں اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ وہ تسلیم چل رہی ہے، وہ تعلیم چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر جاری ہے تو اس کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے سے کیا غرض ہے جو کسی صورت میں اسلام اور ملک دشمنی کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے؟ اور اگر جاری نہیں تو اس سازشی تعلیم کو
ہم مسلمانوں میں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق اور امتیاز پر غور کیا جائے. خلاصہ مسلمانوں سمجھاتا ہوں کہ اے وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو برملا بتا دیا کہ سکول کالج کی تعلیم سازشی تعلیم ہے. اس کا نتیجہ پاکستان کا دشمن بننا اور اسلام کا دشمن بننا ہے. تو بتائیں وہی تعلیم جاری و ساری ہے پاکستان بننے کے بعد یا رک گئی؟ اگر جاری ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر سرکار کیوں زور دیتی ہے ایسی دشمن ملک اور دشمن اسلام تعلیم کو سرکاری ذرائع سے مسلمانوں میں پھیلانے پر کیوں زور دیتی ہے حکومت؟ یہ ہمارا ضرور سوال بنے گا کہ جب اس سے بنتے ہی ملک کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں تو پھر مسلمانوں میں اس تعلیم کو پھیلانے سے کیا مقصد ہے؟ اگر اور وہ تعلیم حقیقت یہ ہے کہ جاری و ساری ہے، کیوں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد ایچی سن میں پڑھے ہیں. پاکستان سے پہلے کی شخصیت آپ نہیں ہیں، آپ پاکستان کی پیداوار ہیں. جب آپ پاکستان کی پیداوار ہیں، ایچی سن کالج لاہور عیسائیوں کا جو اس کے پاس پڑھے ہیں اس میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا پاکستان کے بعد وہی تعلیم جاری ہے جو انگریزوں نے سازشی بنائی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑی گندی سازشی تعلیم جو ہے آپ جس کو سازشی فرما رہے ہیں، ہم سے تو پوچھنے کی حاجت نہ رہی، ہم تو آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں. آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، کوئی اور بات سچی ہو نہ ہو لیکن یہ آپ کی بات ضرور سچی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں، ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے. اب اگلا ہمارا بھی تو سوال کرنے کا حق ہے. بتائیں ایسی تعلیم کو مسلمانوں میں پھیلانے اور زور سے، دباؤ سے، حربوں سے، لالچوں سے، زبردستی سے، ہر طریقے سے مسلمانوں میں پھیلانے اور مسلمانوں کے اندر اس کو چلانے زور جو دیا جا رہا ہے، اس زور دینے سے کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ پاکستان اور اسلام کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری شق اس سوال کی اگرچہ ضرورت نہیں رکھتی تھی لیکن پھر بھی اتمام سوال کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس تعلیم سازشی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو پھر یعنی وہ جاری ساری نہیں ہے، وہ سلسلہ رک گیا پاکستان بننے کے بعد، اگرچہ حقیقت کے خلاف ہے. لیکن اگر بالفرض مان لیں تو پھر کم از کم اتنا مہربانی تو کریں نا، ہم تائیں وہ تعلیم سازشی انگریز کی متعارف تو کرائیں، ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ سازشی تعلیم وہ تھی، تاکہ ہم غور کریں کہ یہ جو مروجہ تعلیم ہے یہ اور وہ تعلیم، ان دونوں میں کس حد تک فرق ہے، امتیاز ہے. اگر ہمیں ان میں فرق امتیاز معلوم ہو گیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ دونوں تعلیموں میں ضرور فرق ہے، تو پھر ہم بسم اللہ آپ کے کہنے کے بغیر اس تعلیم کو اپنانا اپنا فرض سمجھیں گے، کیونکہ جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، جس کو ہم اسلام اور اسلام کے مطابق سمجھتے ہیں،
وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول نہ کریں، اس کو اپنائیں نہیں، اس کو پھیلائیں نہیں۔ ہم کوئی لالچی لوگ تھوڑے ہیں، ہم کوئی تنخواہ کے چکر میں تھوڑے آتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لہذا اللہ رسول کی رضا کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا سب کچھ کریں گے، اور اس تعلیم کو اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقے میں عام کریں گے۔ اگر تم سب فرق ثابت کرو، اگر فرق ثابت نہ کر سکو، ایک ہی چیز ثابت ہو ہے، صرف یہ ہے کہ بھئی اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت ان کی حکومت تھی، اس وقت تمہاری ہے، اگر اتنا فرق ہے تو پھر یہ قبول کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم معذور ہیں، ہمیں معذور رکھیے۔ یہ ملک کا دشمن بننا، اسلام کا دشمن بننا، کسی چکر میں ترقی کا چکر ہو، تنخواہ کا چکر ہو، برادری کا چکر ہو، رشتے کا چکر ہو، ان سارے چکروں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم ایسا ویسا ایمان نہیں رکھتے کہ جناب فلاں عذر ہے، فلاں بہانہ ہے تو اسلام چھوڑ دو، اسلام کے دشمن بن جاؤ۔ ہم تو آخری محبوب چیز اپنی دین اور عزت کے بعد جان سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس اسلام کے لیے جان دینا فرض سمجھتے ہیں، پھر چھوڑ کیسے سکتے ہیں یا دشمن کیسے بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال سمجھو، یہ بھی وزیر اعظم صاحب کے بیان سے متعلق ہے۔ جس تعلیم نے تمہارے جیسوں کو بقول تمہارے پاکستانی اور مسلمان نہیں بننے دیا، اس کے پاکستان اور اسلام دشمن ہونے پر یقین ہو گیا۔ اب اس سازشی تعلیم کے تمام ادارے بند کرنے کی بجائے دوسرے تعلیمی اداروں کو اسی سازشی تعلیم اپنانے پر سرکار کی طرف سے ہر طرح کا حربہ اور دباؤ سرکار کے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں کون سا حسن زن پیدا کرے گا؟ اس صورتحال کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں سرکار کے متعلق اسلام اور عوام دشمنی کا زن یا یقین پیدا کرنا منطقی نتیجہ ہے، تو اس کا ذمہ دار سرکار کے علاوہ کون ہوگا؟ کیا مطلب ایسی باتیں خود کر کے یہ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دینے کے بعد کیا واضح طور پر بتا دینے کے بعد کہ جی اس تعلیم کی نحوست سے ہم پاکستانی نہ رہے، مسلمان نہ رہے، تو ہم نے کہا یہ تعلیم جو پاکستانی نہیں بننے دے رہی آپ کو، جو آپ کو مسلمان نہیں بننے دے رہی، اس تعلیم کو تو ہر جگہ پر پاکستان سے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ افسوس ہے یار سر، ہم تو عربی کے خادم ہیں، عربی زبان کے حواشی شروحات جو ہیں اللہ تعالی کے فضل سے ان کی بریک سے بریک لطائف جو ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے بھی ہیں، حاشیہ نویسی بھی کرتے ہیں، حاشیہ فہمی بھی کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے والے اتنا موٹی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گی جب آپ صاف فرما رہے ہیں کہ یہ تعلیم سازشی بھی ہے اور سازش کا اثر خود تم پر پڑا ہوا ہے، تمہارے اوپر۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جو تعلیم پاکستان اور اسلام کی دشمن ہے تو اس کو تو ہر ادارے سے ختم کرنا چاہیے تھا، اور ایسے تعلیم کے تمام ادارے بند کرنے چاہیے۔
ہمیں کافر کرنا چاہتے ہیں کیا؟ آپ تو خود پریشان ہو رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ مجھے اس تعلیم نے مسلمان نہ بننے دیا. جب آپ اس پر پریشان ہیں تو اور مسلمان پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ تو ماڈرن لوگ ہیں. ماڈرن جب پریشان ہو رہا ہے تو یہ سیدھا سادہ مسلمان کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ تو جب یہ پریشان سارے ہوں گے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے متعلق، آپ کی حکومت کے متعلق. یہ تو بدعتقادی پیدا ہو رہی ہے. بدعتقادی یقینی نتیجہ ہے. ضرور اگلے کہیں گے کہ یار یہ حکومت کیوں دباؤ دیتی ہے اس تعلیم پر، اس کے فروغ کے لیے شام سویرے رات دن ہر طریقے سے کیوں زور دیا جا رہا ہے. ایک طرف سے یہ کہنا یہ پاکستان اور اسلام کا دشمن بنا رہی ہے، دوسری طرف سے اسی پر زور دینا. تو بتائیں عوام کے دلوں میں تمہارے خلاف بدزنی، بدعتقادی پیدا ہونا یہ تو حق ہو گیا اور سبب تم ہوئے. پھر تو ناراضگی جو ہے اس کی کوئی تک نہیں بنتی، پھر تو کسی پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تیسرا سوال سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ لوگ جو ہے نا قوت فکریہ ہماری مر گئی ہے، ہم سوچتے نہیں. اب تو دین کو سنتا ہے وہ بھی مذاق سمجھتا ہے، کوئی توجہ نہیں. بدھو ہے، بدھو بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفحاء الاحلام فرمایا، جس طرح بخاری میں آیا. اب فواد چودھری صاحب کے بیان کو سامنے رکھ کر اعتراض سوال ہو رہا ہے. جب قائدین پاکستان تمام کے تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے، فواد چودھری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہہ دیا نا کہ پاکستان کے تو تمام قائدین غیر مذہبی لوگ، وہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں. قائد اعظم مذہبی پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے. بات ان کی ٹھیک ہے، ہم بھی قائد اعظم کے متعلق یہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت ماڈرن تھے. یہ بالکل یہ ہمارے حکومت کے جو چلانے والے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی، قائد اعظم صاحب جو ہیں ان کے بیانات کو پڑھا جائے تو بالکل صاف یہی مطلب سامنے آتا ہے صراحت کے ساتھ. اب بھائیو وہ یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ وہ تو قائدین مذہبی نہیں تھے. تو میں نے یہ سوال کیا ہے جب قائدین پاکستان تمام کے تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے تو لا الہ الا اللہ کو پاکستان کا مطلب بنانا کیوں درست ہوگا؟ لا الہ الا اللہ تو مذہب کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے، تو کلمہ تو مذہب کی بنیاد ہے. اگلی بات، اور مذہبی لوگوں کو غیر مذہبی لوگوں کے قدم بقدم چلانے کی کوششیں کیوں ہیں؟ جب خود آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر مذہبی لوگ تھے تو بھئی ہم تو صاف کہہ رہے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں. بھائی وہ تم مذہبی ہو، تمہارا اسلام مذہب ہے، تمہارا مذہب اسلام ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، قرآن کو نظام اپنا سمجھتے ہو، تو بھئی ہم تو مذہبی لوگ ہیں۔ اب پھر سوال یہ اٹھتا ہے، قائدین ہو گئے غیر مذہبی اور ہم ہو گئے مذہبی، اسی طرح ہمارے ساتھ یا کہیں بھی مسلمان بستا ہے وہ اپنا اسلام کو مذہب سمجھتا ہے اور اسلام کے جناب نظام کو اپنا سیاسی نظام ہر طرح سے سمجھتا ہے، تو بھائی میرے دوستو پھر تو صاف، جب ہم سب مذہبی ہیں، قائدین ان کے بقول مذہبی نہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، ارے بھائی ہم مذہبیوں کو غیر مذہبیوں کے پیچھے چلانے پر زور کیوں دیتے ہو؟ وہ مذہبی تو غیر مذہبی کے پیچھے نہیں چل سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، نیز کیا غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے اور یقیناً نہیں ہوتے تو بتائیں کیا آپ نے قائدین پاکستان کے لیے کافر کے مترادف لفظ غیر مذہبی استعمال کر کے ان کو کافر کہنے کی جسارت کی ہے یا نہیں؟ جواب بھائی لغت اٹھائیں، کتابیں اٹھائیں، اگر کافر اور غیر مذہبی یہ دونوں مترادف نہ ہوں میری ناک کاٹ دیں۔ یہ تو ہم معنی لفظ ہے، کسی کو کافر کہنا کسی کو غیر مذہبی کہنا دونوں ایک معنی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کہو یہ غیر مذہبی بندہ ہے پھر کہو کافر ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ جب کافر اور غیر مذہبی لفظ دونوں برابر معنی رکھتے ہیں تو قائدین پاکستان کو جب کہا گیا کہ وہ غیر مذہبی لوگ تھے تو پھر در پردہ تو یہی کہہ لیا گیا کہ وہ کافر تھے، تو یہ تو کافر کہنے کی جسارت ہے۔ اب بتائیں آپ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اب پھر کافر کہنے پر ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیسا عجیب حکم ہے جو تمہارے لیے جائز ہے دوسروں کے لیے ناجائز ہے۔ چودھری صاحب کی بات کے متعلق بقول آپ کے توجہ مسلمانوں، فؤاد چودھری صاحب سے گزارش ہے، بقول آپ کے تم سکولیوں کے تمام طور طریقے انگریز والے بنائے جاتے ہیں اور بن گئے جس طرح کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ قائدین کے سب طور طریقے انگریزوں والے تھے، خود کہہ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تم کالے انگریز بن گئے ہو، تو بتاؤ اب مسلمان تم کو کیا سمجھے؟ تم تو خود کہہ رہے ہو کہ قائدین بھی انگریز تھے، یعنی انگریزی طرز بود باش والے تھے، سینڈوچ کھاتے تھے، فلان کرتے تھے، فلان کرتے تھے، یہ خود تم کہہ رہے ہو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اب ہم مسلمان تم کو کیا سمجھیں اور اپنے دینی دنیاوی مسائل میں تمہاری طرف رجوع کیسے کریں؟ تم نے تو واضح بتا دیا سب کچھ، تو ہم کیسے آئیں آپ کے پاس کہ مہربانی فرما کر ہمارے مسائل حل کریں؟ آپ نے تو بتا دیا ہے۔ ہم تو انگریزوں کے ساتھ رہنا گوارا نہ کرتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو
کہ قائدین سب انگریز طریقے پر چلنے والے لوگ تھے، غیر مذہبی لوگ تھے، تو غیر مذہبی بھی تم بنے، انگریزی طریقے پر چلنے والے بھی بنے۔ ہم سیدھی سادھی بات ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو مانتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، چلنے پر زور دیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آخری دم تک اسی پر زور دیتے رہیں گے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، اب آپ کو کیا سمجھیں اور پھر آپ کی طرف کیوں آئیں؟ ممکن تھا ہم آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے، لیکن آپ کے بیانات ہمیں بدگمان کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسی کو نئی روشنی کہتے ہیں کہ جو منہ سے نکلے اس کی خبر ہی نہ ہو، تو اگر ہم کہہ دیں اللہ ایسی روشنی سے ہمیں محفوظ رکھنا، تو اگر ہمارے اس دعا پر آمین نہیں کہتے تو کم از کم ہم پر ناراض تو نہ ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پانچ نمبر سوال، تقسیم ہند کا یعنی ہندوستان کو بانٹنے کا سب سے بڑا سبب بالاتفاق دینی اور تہذیبی اختلاف ہی بتایا جاتا ہے، جیسا کہ مسٹر جناح صاحب کے بیانات میں بھی عام نظر آتا ہے، اور آپ کے بقول قائدین پاکستان اور ان کے سیاسی وارثوں اور تعلیمی اداروں کا اسلامی تہذیب کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، تو اگر کچھ غیرت مند مسلمان آپ سے مسٹر جناح صاحب کی طرح تقسیم پاکستان کا مطالبہ کریں تو حق بجانب ہوں گے یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، وہ چودھری صاحب اور یہ بیان کر رہے ہیں جس طرح کہ جی ان کی تہذیب، ان کی تعلیم قائدین کی بھی اور تھی، بعد والوں کی بھی اور ہے، اسلام سے دور کرتی ہے، پاکستان اسلام کا دشمن بناتی ہے۔ میرے دوستو تم خود سمجھدار ہو، یہ ملک کیوں بنا تھا، اس کا سبب کیا بتایا جاتا ہے کہ جی ہندوؤں کی تہذیب اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، دو قومی نظریہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب خود ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے لوگ بار بار یہ کہیں اور تعلیمی ادارے کے خداوندان جو ہیں وہ بھی بار بار اسی چیز کا تکرار کرتے رہیں کہ یہ تعلیم 2 نمبر انگریز بناتی ہے، وہ بار بار یہی کہتے رہے، تو مسلمانوں جب وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام وہی ہے اور تعلیم سے وہی اثرات حاصل ہو رہے ہیں، تو اگر پہلے دن پاکستان بنانے کے لیے اسی چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے ان کی تعلیم تہذیب اور ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، تو بتائیں اگر کسی کے دل میں یہ شوق اٹھے اور وہ کہے میں بھی بابا جناح کی سنت کے مطابق یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی علیحدہ خطہ پاکستان میں دیا جائے جس کے اندر ہم زندگی بسر کریں، کیونکہ ہم رسول کی تہذیب پر ایمان ایقان رکھنے والے ہیں، انگریز کی تہذیب کو ہم مردود سمجھتے ہیں، تو اسی اختلافی نظریے کو 2 نظریے بنا کر، 2 قومی نظریہ بنا کر اب
کسی ملک اور ریاست کی بنیاد کیوں نہیں بننے دیا جاتا؟ اگر پاکستان بننا حق تھا تو اسی نظریے کی بنیاد پر کوئی اور ریاست کا وجود میں آنا یہ بھی پھر بالکل صحیح ماننا پڑے گا. یہ کیسی عجیب بات ہے، خود دعوے کرتے رہنا کہ انگریز بن رہے ہیں، انگریز بنا رہے ہیں، اور پھر کہنا اسی پر راضی رہو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لیکن سنو، غریب کے دل سے روح نکل سکتی ہے لیکن عشق محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا جذبہ نہیں نکل سکتا. اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں پاکستان کے کسی خطے کو ایک آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ کر رہا ہوں. یہ سوال ہے، یہ استفہام ہے. تعلیم بہت زیادہ ہے، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ خطہ، میں کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ مطالبہ کروں گا خطہ بنا. اب سراج الحق فنانس منسٹر صوبہ سرحد کے بیان کے پیش نظر سوال ہے. اس نے کیا کہا، جان وال نے کیا کہا تھا، پیسہ ہمارا ہو، عقیدہ تمہارا ہو، پیسہ ہمارا ہو، تہذیب تمہاری ہو، پیسہ ہمارا، کلچر تمہارا. ہم قرضہ اسی لیے دیتے ہیں. اور بکھی قوم سنو اپنی ذلت. قسم و ذات دی کر کے نا اسی جس گھر پلے ہیں بھوک بڑی ویکھی ہے لیکن بھوکا ہونا گوارا نہیں کیتا. اسی ایسے رجے گھر دے پتر غریبی دے دورے امیراں تو ود بے نیازی بھی، خصوصاً میرے شیخ طریقت آپ جیسا استغنا اور بے نیازی یا صحابہ چ نظر آندی ہے یا آپ چ نظر آندی. اس راستے پہ چلنا گوارا نہیں، اس گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں، اس گاڑی کی سواری گوارا نہیں، اس بجلی کی روشنی گوارا نہیں، جو اس قرضے پہ، جو اس قرضے سے وجود میں آئے، جو قرضہ مسلمان کا دین، عزت، عقیدہ، ہر چیز برباد کر ہاتھ میں آئے. ہم بس بے حیا بن کر جی رہے ہیں، دل نہیں کلتا جینے کو. جی اس ڈھیٹ دنیا میں شوق رکھنے والا کو کمینہ ہی ہو سکتا ہے جس کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے، صرف کھانے کی. جب سنو سوال سنو، جب یورپی قرضہ مشروط ہے، اہل یورپ کا کلچر، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی
اور تعلیمی پالیسی قبول کرنے کے ساتھ اور کفار کا نظریہ تہذیب عقیدہ لینے اور اسلام کی تہذیب اسلام کا نظریہ اسلام کے عقیدہ کے مخالف اور دشمن بننے کے ساتھ تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا نتیجہ اسلام مٹانے اور کفر کو فروغ دینے کے علاوہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے باوجود پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام بتانا اور مسلمانوں کو مذہباً سیاستاً آزاد بتانا منافقت دھوکہ بازی اور انگریزی سازش کے سوا کیا ہے؟ اور یہ صورت اجتماع نقیضین کی صورت ہے یا نہیں؟ آسان کر دیتا ہوں، جب سب کچھ ہی کافروں کا اپنانا ہے پھر قرضہ ملنا ہے تو بتائیں پاکستان جب سے بنا ہے قرضہ لیتا آ رہا ہے، تو بتائیں پاکستان کیا بن گیا؟ کیونکہ قرضہ تو اس وقت ملتا ہے جب پہلے عزت بیچی جائے، ایمان بیچا جائے، دین بیچا جائے، خدا رسول سب کچھ تباہ کر کے وہ خود کہہ رہے ہیں اور وزیر کہہ رہے ہیں، چھوٹا موٹا بندہ نہیں کہہ رہا۔ کمینے لوگ کہتے ہیں یہ چشتی جھوٹ بولتے ہیں، وہ انی کا بچہ جھوٹ والے دن تو پیدا ہوگا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے صرف سچائی کا دودھ پیا ہے، یہ ختموں کی آس رکھ کر بیٹھنے والا ملا نہیں۔ اللہ کے فضل سے 20 سال ہو گئے جب سے شعور سنبھالا، میں نے مردے کے گھر سے، یعنی جہاں موت، جہاں پر غمی کی محفل ہوتی ہے، اور غمی کی محفل سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! وہ ڈھیل کا بچہ تو روٹی کو رونے والا ملا ہو کر ہمیں کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، بیٹا تیرے جمع اپنے اوپر قیاس کرتے ہو تم۔ میرے حضرت صاحب کے کتے کے اندر کتوں کے ساتھ بھی بیٹھے۔ میں نے خدا کی دھرتی پر ایک ہی مرد دیکھا ہے، حضرت صاحب کے سوا کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا۔ اگر کوئی نظر آتا میں اس کی غلامی کرتا۔ زندہ باد۔ میرے دوستو، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ یہ انگریز کی غلامی پہ رضامند رہنے والے علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ مجھے کیسے ملک میں تو نے پیدا کر دیا، میں آزاد رہوں، میں اللہ رسول کی غلامی پر یقین رکھتا ہوں۔ ایسے لوگوں میں پیدا کر دیا جو انگریز کی غلامی پر رضامند۔ توجہ ہے مسلمانوں؟ اب سوال یہ ہے، پاکستان پہلے دن سے قرضہ لے رہا ہے اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ قرضہ ان شرطوں کے ساتھ ملتا ہے، تو بتائیں تو صحیح، 70 سالہ تاریخ پاکستان کی، پاکستان کے ماتھے پر تم نے کیا تمغہ لگایا؟ قرضے لے کر کیا تمغہ لگایا؟ سب چیز بیچنے کا، عزت فروشی کرنے، دین فروشی کرنے کا خود کہہ رہے ہیں۔ یا تم کون کہتا ہے یار؟
اگر کوئی تمہیں کہتا ہے بلوا بیان کرو تو اس کی ناسب سے کوئی یار اس کو مارو اس کو اندر کہ ایسی باتیں ہمیں کیوں کرنے پر مجبور کرتے ہو جس سے اگر سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں گے، وہ ہمارے بد اعتقاد بن جائیں گے، وہ ہم سے عقیدت چھوڑ جائیں گے۔ سر اگر آپ ایسی باتیں خود نہ کرتے، ہو سکتا ہے میرے جیسا کٹر ملا تمہارے جوتے اٹھاتا رہتا ہے، لیکن کیا کریں آپ، تم اتنا صاف دو بندے ہو کہ تم نے صاف ہمیں بتا دیا۔ جب صاف بتا دیا تو بزرگوں ہم اتنا بدھو نہیں ہیں، اب بھی تمہارے جوتے اٹھائے رہے جی، کیونکہ میں نے تنخواہ نہیں لی، میں اس وقت 55 سال کے 54 سال کے قریب پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اصل زندگی تو گزر گئی ہے، اب تو موت کے قریب بیٹھا ہوں، تو کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں کہ موت کے قریب ہو کر اتنا سچائی مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، میں نے پھر آگے جو کہا ہے الفاظ اردو کے ہوں گے، وہ آپ بعد میں سنیں گے غور کے ساتھ، جو میں پڑھ گیا ہوں سمجھا نہیں سکا وہ آپ سمجھتے رہنا، میں تو ان پڑھ مولوی ہوں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو جاہل سا بندہ ہوں، انگریزی آتی نہیں ہے، آپ تو سمجھدار تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کسی ساتھ والے پروفیسر سے پوچھ لینا چشتی نے کیا لکھا ہے، ابھی آسان لفظوں میں لکھ کر آیا ہوں، اگر مشکل میں لکھ کر آتا تو وہ تعلیم یافتہ بھی چھڑکنے بجاتے رہتے۔ اب اگلی بات میری سنیں، جو قومی ترانہ کے موجب، قومی ترانہ جانتے ہو نا، قومی ترانہ کے موجب حفیظ جالندھری رحمہ اللہ کا وہ مقولہ جو ان کی مشہور زمانہ کتاب شاہنامہ اسلام جلد دوم کے مقدمے میں ان کے اپنے قلم سے ثابت اور موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حفیظ جالندھری نے کیا لکھا کہ اس نیم بر اعظم میں، آدھا بر اعظم پورا ہندوستان سارا، اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش سکولی تعلیم میں کار انداز پائی۔ اب یہ نئے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس بہت دفتر پڑے ہوئے، یہ حفیظ جالندھری جس کا ترانہ چلتا ہے یہ اس کا اپنی قلم کا لکھا ہوا یہ مقولہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے علاقے میں جتنا مسلمانوں پر ذلت آئی ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے نا تو مجھے اس کا سبب صرف سکولی تعلیم نظر آئی۔ یہ اس کا مطلب ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اور ضرور کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب، فؤاد چودھری صاحب، سراج الحق صاحب، یہ آپ کا نیا بیان اس وقت یہ آپ کا ہی نہیں، اس سے پہلے بھی یہ حقائق کھلتے رہے، اگلے بیان کرتے رہے، لیکن بزرگ لوگ فرماتے ہیں لالچ کی آنکھ کو جال نظر نہیں آتا۔ کیا؟ جب شکاری جال ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے اور دانے بھی پڑے ہوتے ہیں تو چڑیا دانے کو دیکھتی ہے، لالچ کی آنکھ کو جال نظر نہیں آتا اور جال کے رنگ کا دانا نظر آ جاتا ہے، بس اصل بات اتنا ہے۔ اور جب مسلمان لالچ کو چھوڑ دیتا ہے
پھر پہلے جال نظر آتا ہے، بعد میں دانا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے لاکھ دانے ہوں ایسے، لعنت ہو ایسے دانے پر، ہم جال میں قید ہونا گوارا نہیں کرتے. اللہ مسلمانوں سنو، کچھ جملے حفیظ کے اور بھی ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں. آگے میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ مقولہ جو حفیظ جالندری نے فرمایا اور میں نے آپ کو سنایا، اگر وہ مقولہ مذکورہ بالا 6 سوالات کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا ہم آپ کی طرف سے اسی کو کافی سمجھیں؟ اگر مثبت جواب ہو تو پھر ہم معذور رکھیں، پھر ہمیں معذور رکھیں اور ہمیں ہمارے درپے ہونے کے اقدامات مزید نہ کریں اور اپنی ایجنسیوں کو ہمیں پریشان کرنے سے روک دیں. اور اگر ان سوالات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تو بکنید ہرچ میں خواہے، اور ہم تم لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں رکھتے. باقی رہا لڑنا، جھگڑنا، قتل و غارت کرنا، راستے روکنا اور توڑ پھوڑ کرنا ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہم سے ایسے کاموں کے صدور کا وہم بھی نہ کرنا. کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس ہمارے ان سوالوں کا جواب موجود ہے تو فابہا پیش فرما دیں، ہم آپ کے خادم بن جائیں. اگر آپ لوگ یہ جواب نہیں رکھتے ان سوالوں میں سے کسی کا تو پھر توجہ آپ مہربانی کر کے اپنی ایجنسیوں کو روک لیں، ہمیں پریشان نہ کریں. کیوں آ کر پوچھتے ہیں؟ میں منظر عام پہ سنا رہا ہوں، آپ جا کر پوچھتے ہیں. اگر آپ کا خفیہ پروگرام ہے اور ہوگا ضرور، کیونکہ آپ اپنے پروگرام کو مجبور ہو کر کسی نہ کسی وقت ظاہر ضرور کرتے رہتے ہیں، جس طرح کے ابھی ظاہر کیے آپ نے. تو میں گزارش کروں گا اگر اس طرح کا کوئی خفیہ پروگرام ہے تو آپ کریں، لیکن رہا مسئلہ یہ کہ آپ ہمارا کوئی منشور مخفی ہے اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لڑنے والے نہیں. میرے حضرت صاحب نے ہمیں ایک سبق بتایا، فرمایا ہم اسلامی لوگ ہیں، صرف اسلامی نظام پر یقین رکھتے ہیں، لہذا ہم دنیا کے کسی نظام کو اعتقاداً نہیں مان سکتے. جبرن ہے، جبر ہے، تسلط ہے، وہ ہمیں ماننا پڑ رہا ہے. وہ جبر ہم اعتقاد سے نہیں مان سکتے. اسلام کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو نہیں مان سکتے، لیکن اسلام کے نظام کو لانے اور دوسرے نظاموں کو دنیا سے بھگانے کے لیے ہمارے پاس طریقہ صرف ایک ہے، فرمایا اللہ سے فریاد کرو. نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں. آج تک تم نے ہمیں کسی میدان فساد میں نہیں دیکھا ہوگا، نہ دیکھ سکو.
یہ فسادی تمہارے ہی ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ فسادی اتنے بڑے بڑے فساد کریں پھر ان کو تو گلے لگاتے ہو، اور ہم جیسے مسکینوں کو جو ہر فساد پر لعنت بھیجتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں اور سلف صالحین کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے پیر مہر علی شاہ جس طرح چلے ہم اسی طرح چلتے ہیں. ہمارے امام بری سرکار جس طرح چلتے ہیں ہم اس طرح چلتے ہیں. ارے بھائیو، جس طرح ہمارے پیر سیال چلتے تھے ہم چشتی ہیں، ہم اپنے چشتی بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں غیر کی نظر سے دیکھتے ہو؟ بتاؤ اے حکمرانوں، اگر تمہیں امن چاہیے تو ہمارے جیسا امن والا دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو سر سید کے خلاف بولتے ہو، کہاں خلاف بولتے ہیں؟ سر سید کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تم کہتے ہو مسٹر جناح کے خلاف بولتے ہو، کون کہتا ہے؟ مسٹر جناح کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح تم سمجھتے ہو. کا منکر ہو وہ مسلمان کہتے ہیں. اگر میں مکالا ملتا ہوں، میں اپنی زندگی کا حصہ رسول سے جدا کرنا چاہتا ہوں تو مکالا ملوں، لعنت ملوں کر لوں، لیکن میں اپنے رسول کی زندگی میں فرق تو نہ لاؤں. میں کہوں بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہ کہوں کہ میرے رسول ایسا کرتے تھے. کون کتا ہے، کون ہے سور جو یہ کہے کہ ہمارا رسول حاکم نہیں تھا، سیاست نہیں کرتا تھا، اور میرے رسول کی حکومت کے ڈنکے تو دنیا پر بجے. میرے رسول کا پیغام یہ تھا کہ اے دنیا کے بادشاہوں، اگر بادشاہی کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کے دین کے تابع دار بن کر چلو، سیاست کرو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بھائی سیدھی سادی بات ہے، کوئی ویلفیئر یہ کوئی فلسفہ نہیں جو سمجھنا ہے، یہ اسلامی زبان ہے، صاف سی بات ہے. ہم جن کے متعلق آپ ہم سے پوچھتے ہیں ان کے متعلق ہم وہی کچھ کہنا چاہتے ہیں جس کو آپ بار بار 70 سالہ پاکستانی تاریخ میں زبان سے دہراتے رہتے ہیں. یہ ایجنسی والے لکھ لیں، کسی ہمارا کوئی مدرسہ نہیں، باقاعدہ مدرسہ نہیں. ہم جانتے ہیں باقاعدہ مدرسے، باضابطہ مدرسے کس دور میں چلتے ہیں، کس ماحول میں چلتے ہیں. وہ اسلامی سلطنتیں ہوتی ہیں. اب ہمارا کام اللہ رسول کے مقدس ناموں کی حفاظت ہے. میرے حضرت صاحب قبلہ نے پوری دنیا میں، یہاں نہیں باہر کے ملکوں میں اللہ رسول کے نام کا ادب، تعظیم، احترام، نیچے سے اٹھانا، قرآن محل بنانا، یہ سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہی ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس جو ساتھی آتے جاتے رہتے ہیں اس کام کے لیے، ہمارے حضرت پیر ہیں، مرشد ہیں ہمارے جی، تو انہوں نے ساتھ ہمیں یہ بھی فرمایا
کہ جتنا مسئلے جانتے ہو اپنے پیر بھائیوں کو بھی بتاتے رہو. باقاعدہ مدرسہ نہیں ہے. آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم انگریزی ہے، انگریز بناتی ہے، پاکستان اور اسلام کا دشمن بناتی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یہ جب ہمارے پاس آپ مطالبہ لائیں گے کہ یہ پڑھاؤ سکھاؤ تو ہم سیدھی سادھی بات ہے، ہم آپ سے معذرت کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ ملک دشمن بننا اور اسلام دشمن بننا آپ کو مبارک ہو. اگر آپ وہ 4 درویش جن کو ہم مسئلے مسائل بھی سکھاتے ہیں اور کاغذ مبارک اٹھانے کا کام ان سے لیتے ہیں، اگر آپ ان چند کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم وہ بھی بند کر دیں گے، کیونکہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں جو کچھ قبول کیے بیٹھے ہیں وہ جبر اعتقاد نہیں، اعتقاد صرف اسلام پر ہے. صاف کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، اعتقاد صرف اسلام پر ہے. باقی جس راہ پہ تم چلا رہے ہیں وہ جبر. اگر چلانا چاہو گے ہم بند کر دیں گے. اگر تم جبرن ہمیں چلانے پر مجبور کرو گے کہ تم یہ چلاؤ تو پھر ہمارا آخری اعلان یہ ہے کہ یہ جان تو جا سکتی ہے. یہ میرا عام نعرہ نہ سمجھنا جی، یہ سڑکوں کے نعرے اور ہوتے ہیں، فقیروں کے نعرے اور ہوتے ہیں. یہ سڑکوں کا نعرہ نہ سمجھنا، یہ صحیح ایمانی بات کر رہا ہوں کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جبر کے ساتھ جس چیز کا ہم اعتقاد نہیں رکھتے اور نہیں رکھ سکتے اس کو ہم اعتقاد سے قبول نہیں کریں. سمجھ آ گئی میرے دوستو؟ بس یہی پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن یہ حکمرانت تک بھی پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے دوستو بندہ اطمینان سے دعا فرماتے ہیں صاحبزادہ محمد رضا صاحب